بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکالو اسے دکان سے باہر، یہ بھکارن میرا دماغ چاٹنے آئی ہے۔ ارے بی بی، کہہ دیا نا کہ ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ پرانا نمونہ۔ آج کل لوگ مشینوں کی صفائی مانگتے ہیں، تمہارے ان ٹیڑھے میڑھے پھولوں میں وہ بات کہاں جو ترکی کی مشینوں میں ہے۔ دکاندار نے میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھے قالین کو نفرت سے پرے دھکیلتے ہوئے اپنے ملازم کو آواز دی۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھے۔ میرا ہاتھ بھی اختیار قالین کے اس حصے پر گیا جہاں میں نے پچھلے 3 ماہ اپنی آنکھوں کا نور نچوڑا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے حلق میں اٹکے ہوئے آنسوں کے گولے کو نگلا اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں آخری کوشش کی۔ سیٹھ صاحب، خدا کے لیے سے غور سے دیکھیں، یہ عام اون نہیں ہے، یہ میرے ابا استاد حمید بخش کا ڈیزائن ہے۔ وہی حمید بخش جن کے ہاتھ کے بنے قالین کبھی گورنر ہاؤس کی دیواروں پر سجتے تھے۔ اس میں صرف دھاگے نہیں ہیں، اس میں وہ گرہ لگی ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ دکاندار نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور حقارت سے میری میلی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، استاد حمید بخش کا دور گزر گیا بی بی، اب وہ فالج زدہ بوڑھا بستر پر پڑا ہے، اور تم جس شاہی ہنر کی بات کر رہی ہو وہ اب صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے، پیٹ روٹی مانگتا ہے، آرٹ نہیں۔ جاؤ یہاں سے، گاہکوں کا وقت برباد مت کرو۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے اپنا وہ شاہکار سمیٹا اور دکان سے باہر نکل آئی۔ جون کی چلچلاتی دھوپ نے میرا استقبال کیا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور اور دھوئیں کی بو تھی۔ میں فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ میرے کندھے پر منووزنی قالینوں کا بوجھ تھا، مگر اس سے زیادہ بھاری بوجھ میرے دل پر تھا۔ میں بانو تھی، اس عظیم اور قدیم گھرانے کی آخری وارث، جن کی انگلیاں کبھی ریشم پر چلتی تھیں تو تاریخ رقم ہوتی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد عام جلاہے نہیں تھے، ہم روح باف تھے۔ ہمارا تعلق ایران کے اس قبیلے سے تھا جنہیں بادشاہ اپنے محلات میں بساتے تھے۔ میری دادی بتاتی تھی کہ جب ہمارے دادا قالین بنتے تھے تو وہ وضو کے بغیر کھڈی پر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمارا عقیدہ تھا کہ قالین صرف رنگوں اور دھاگوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بنانے والے کی روح کا عکس ہوتا ہے۔ اگر بنانے والا غمگین ہوگا تو قالین کے رنگ اداس ہوں گے، اور اگر وہ خوش ہوگا تو قالین کے پھولوں سے مہک آئے گی۔ یہ ہنر ہمارے خون میں گردش کرتا تھا۔ میرے ابا استاد حمید بخش اس فن کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی انگلیوں میں ایسا جادو تھا کہ وہ دھاگے سے تصویر میں جان ڈال دیتے تھے۔ بچپن میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتی اور دیکھتی کہ کیسے وہ ہزاروں دھاگوں کے جنگل میں راستہ بناتے تھے۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ الٹا گھوما، مشینوں کا دور آیا اور ہاتھوں کی قدر مٹی میں مل گئی۔ جو لوگ کبھی ابا کا پیر چھونے آتے تھے وہی اب ہمیں قرض دیتے ہوئے بھی منہ پھیر لیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو گھر کا منظر سامنے آ گیا۔ کچی دیواروں والا وہ مکان جہاں موت کا سکوت طاری رہتا تھا، ابا فالج کے حملے کے بعد سے بستر سے لگ چکے تھے۔ ان کا وہ ہاتھ جو کبھی سونا اگلتا تھا اب بے جان گوشت کا لوتھڑا بن چکا تھا، اور میری اماں، وہ شیر دل عورت جس نے غربت کے ہر طوفان کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کی آنکھیں باریک کام کر کر کے اور رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ وہ اب صرف دھندلا سا سایہ دیکھ سکتی تھیں۔ گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ آج سحری میں ہم نے صرف پانی پیا تھا اور اب افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر گھر میں کھجور کی گٹھلی تک نہیں تھی۔ ابا کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دوا نہ ملی تو اگلا حملہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اسی مجبوری نے مجھے، بانو کو جو کبھی گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی تھی، آج بازاروں میں خوار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے تھیلے میں سب سے نیچے وہ خاص قالین پڑا تھا جو میری آخری امید تھا۔ یہ قالین میں نے کسی آرڈر پر نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ ایک غیبی اشارہ تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے مجھے ہر رات ایک ہی خواب نظر آتا تھا، ایک بہت بڑا سنہری دروازہ جو آسمان کے درمیان معلق ہے۔ اس دروازے پر عجیب و غریب اور ہیبت ناک نقش و نگار تھے جو زندہ معلوم ہوتے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلتی میرے ہاتھ خود بخود چلنے لگتے۔ میں تہجد کے وقت اٹھتی اور پاگلوں کی طرح وہ نقشہ قالین پر اتارنے لگتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا بنا رہی ہوں، بس ایک جنون تھا، ایک انجانی کشش تھی جو مجھ سے یہ کام کروا رہی تھی۔ اور آج وہی قالین میرے تھیلے میں تھا جسے میں اپنی اور اپنے والدین کی زندگی بچانے کے لیے بیچنے نکلی تھی۔ سارا دن گزر گیا۔ میں شہر کی ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی تک گئی، مگر ہر جگہ ذلت اور دھتکار میرا مقدر بنی۔
امیر بیگمات نے مجھے بھکارن سمجھ کر گیٹ سے ہی بھگا دیا۔ کسی نے کہا ڈیزائن پرانا ہے، کسی نے کہا رنگ بہت شوق ہے، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ منحوس لگ رہا ہے۔ سورج مغرب میں ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا اور میرے اندر کی امید بھی ڈوب رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی، واپسی کا کرایہ تو دور کی بات، میرے پاس زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، جنگل کا وہ پرانا اور ویران شارٹ کٹ جو میرے گاؤں تک جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں شام کے بعد جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہاں صدیوں پرانے برگد کے درخت تھے جن پر آسیبی مخلوق کا بسیرا تھا، مگر اس وقت مجھے جنوں سے زیادہ ڈر خالی ہاتھ جانے سے لگ رہا تھا۔ ابا کی امید بھری نظریں اور اماں کا مرجھایا ہوا چہرہ مجھے یاد آیا تو میں نے خوف کو جھٹک دیا۔ میں نے دوپٹہ سر پر کسا اور اللہ کا نام لے کر شہر کی روشنیوں سے منہ موڑ کر اس تاریک راستے پر چل پڑی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی جیسے دنیا بدل گئی۔ شہر کا شور اچانک ختم ہو گیا اور ایک بھاری دبا دینے والی خاموشی نے مجھے گھیر لیا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں شام کا دھندلا کا گہرا ہو کر رات کی سیاہی میں بدل رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ میرے پرانے جوتے پتھریلی زمین پر عجیب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ فضا میں خنکی بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ باہر جون کی گرمی تھی، مگر یہاں میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، اور پھر مجھے وہ احساس ہوا جو انسان کو جانور بنا دیتا ہے، خوف کا احساس۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ قدموں کی آواز نہیں تھی بلکہ سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز زمین پر رینگ رہی ہو۔ میں رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا سوائے جھاڑیوں اور درختوں کے ہیولوں کے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ بانو، یہ صرف تمہارا وہم ہے، روزے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ چلنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ میرے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں ہلچل ہوئی۔ میں وہیں جم گئی۔ تھیلا میرے کندھے سے لٹک رہا تھا اور اس کے اندر وہ قالین تھا۔ مجھے صاف محسوس ہوا جیسے قالین کے اندر کوئی چیز ہلی ہو، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلے کو ٹٹولا۔ سب کچھ ساکت تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بھاگنے لگی۔ جھاڑیاں میرے کپڑے پھاڑ رہی تھیں، کانٹے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے، مگر میں رک نہیں رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے راستے پر پڑی، جہاں اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ وہاں دو سرخ نقطے چمک رہے تھے، بالکل انگاروں کی طرح، اور وہ نقطے زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھے۔ میرے قدم زمین پر گڑ گئے۔ وہ آنکھیں تھیں، سرخ خونی آنکھیں جو سیدھا میری روح میں جھانک رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں میچ لیں اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ نہیں تھا، شاید وہ کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ میں نے خود کو بہلایا۔ افطاری کا وقت بالکل قریب تھا۔ پیاس سے میری زبان تالو سے چپک رہی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، میں تیرے روزے سے ہوں اور تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مجھے اور میرے بوڑھے ماں باپ کو رسوا نہ کرنا۔ میری یہ دعا ابھی میرے خشک ہونٹوں سے پوری طرح ادا بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک فضا میں ایک تبدیلی آئی۔ جنگل کی سرانڈ اور نمی والی بو پل بھر میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گلاب، موتیے اور زعفران کی بھینی بھینی خوشبو نے لے لی۔ یہ خوشبو اتنی طاقتور تھی کہ مجھے لگا جیسے میں کسی عطر کی دکان میں آ گئی ہوں۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا تو سامنے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے ایک دودھیا روشنی پھوٹتی دکھائی دی۔ یہ چاندنی جیسی ٹھنڈی اور پرسکون روشنی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس روشنی کی طرف بڑھی۔ بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، مگر اس روشنی میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی میں جھاڑیوں کو ہٹا کر کھلی جگہ پر آئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ویرانے میں ایک بہت بڑا ڈھابا نما اسٹرکچر موجود تھا، مگر اسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ کوئی عام لکڑی یا اینٹوں کی عمارت نہیں تھی۔ اس کی چھت ہوا میں معلق تھی اور اس کے نیچے درجنوں فانوس ایسے لٹک رہے تھے جیسے ستاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر لٹکا دیا گیا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ جوں جوں میں قریب گئی، میں حیران رہ گئی۔ وہاں بچھا ہوا فرنیچر لکڑی کا نہیں تھا اور نہ ہی لوہے کا، وہ خالص چاندی کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس کی ساخت ایسی تھی جو میں نے آج تک دنیا کی کسی کتاب یا کسی محل میں نہیں دیکھی تھی۔
وہاں کرسیاں نہیں تھیں بلکہ وہ کچھ عجیب و غریب نشستیں تھیں جو زمین سے اگے ہوئے پودوں کی طرح بل کھا رہی تھیں۔ ان کی کوئی ٹانگیں نہیں تھیں بلکہ وہ ایک ہی دھات کے ٹکڑے سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھیں جو سانپ کی طرح بل کھا کر اوپر اٹھتی تھیں اور پھر پھول کی طرح کھل کر بیٹھنے کی جگہ بناتی تھیں۔ ان کی شکلیں جیومیٹری کے اصولوں سے بالکل آزاد تھیں۔ کسی نشست کی شکل لہروں جیسی تھی تو کوئی بادل کے ٹکڑے کی طرح دکھ رہی تھی۔ ان پر جو گدے بچھے تھے وہ ریشم کے تھے مگر ان سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے نیچے دیکھا، جس فرش پر میں کھڑی تھی وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ سنگ مرمر کے اندر اصلی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور حیرت کی انتہا یہ تھی کہ فرش کے کناروں پر جو پھول اگے ہوئے تھے وہ اصلی تھے مگر ان کی پتیاں مخمل کی تھیں اور ہر پھول کے درمیان میں ایک ہیرا چمک رہا تھا۔ یہ منظر اتنا تلسماتی تھا کہ مجھے لگا میں جنت میں ہوں۔ میں سحر زدہ سے آگے بڑھتی گئی۔ وہاں موجود میزوں پر سونے کے برتن رکھے تھے جن میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ ان برتنوں کی ساخت بھی بالکل اس فرنیچر جیسی تھی، ٹیڑھی میڑھی مگر انتہائی نفیس، جیسے پگھلے ہوئے سونے کو ہوا میں ہی جما دیا گیا ہو۔ میں ایک میز کے قریب پہنچی تو میری نظر ایک تھال پر پڑی۔ اس تھال پر جو نقش و نگار کھدے ہوئے تھے وہ مجھے بہت جانے پہچانے لگے۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ تو وہی بیل بوٹے تھے جو میں اپنے قالینوں میں بناتی تھی، بالکل وہی موڑ، وہی گلکاری۔ میرا دماغ سوالوں کی آماجگاہ بن گیا۔ میرا خاندانی ڈیزائن ان برتنوں پر کیسے آیا؟ لیکن اس سب سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہاں درجنوں لوگ موجود تھے مگر مکمل خاموشی تھی۔ وہ لوگ انسانوں سے بہت لمبے تھے اور انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے ان کے رنگ اتنے گہرے اور چمکدار تھے کہ آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک ایسا روب اور جلال تھا کہ میری ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب بت بنے بیٹھے تھے جیسے کسی حکم کے منتظر ہوں۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپنے ہی والی تھی کہ ڈھابے کے درمیانے حصے سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کے سر پر زمرد کا تاج تھا اور اس کا حسن ایسا تھا کہ چاند بھی شرما جائے۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور اس کے چلنے سے زمین پر کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اپنی گہری اور بھاری آواز میں بولا، اے مسافر، خوش آمدید۔ ہمارے دسترخوان کو تمہارا ہی انتظار تھا۔ بانو بنت حمید۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا گلا خشک تھا مگر میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ اس نوجوان نے ایک پرسٹار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرا نام ظہور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہارے کندھے پر کیا بوجھ ہے۔ آؤ روزہ افطار کر لو، وقت ہو گیا ہے۔ اس نے میرے کندھے سے قالینوں کا بوجھ ایسے اتارا جیسے وہ پھولوں کا گلدستہ ہو اور مجھے عزت سے لا کر اس عجیب و غریب چاندی کے نشست پر بٹھا دیا۔ میرے بیٹھتے ہی فضا میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرسوز اذان گونجی جو شاید آسمان سے آ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک نفیس پیالے میں کھجور پیش کی گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی۔ اس کا ذائقہ شہد اور دودھ جیسا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے حلق سے اتری، میرے اندر کی ساری کمزوری اور تھکن ایک دم سے ختم ہو گئی اور مجھے لگا کہ میرے جسم میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ میں کھانا کھا ہی رہی تھی کہ میری نظر اپنے تھیلے پر پڑی جو ظہور نے میرے پاس ہی رکھا تھا۔ تھیلے کے اندر سے ایک ہلکی سی سنہری روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ یہ میرا وہی خالص قالین تھا، وہ اچانک کیوں چمکنے لگا؟ ظہور جو میرے سامنے بیٹھا مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، مسکرایا اور بولا، بانو، یہ قالین بے چین ہے، اسے باہر نکالو، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بکا نہیں، کوئی اسے خریدنا نہیں چاہتا تھا، کیا آپ اسے خریدیں گے؟ ظہور نے سنجیدگی سے کہا، اس کی قیمت تم نہیں جانتی بانو، یہ قالین نہیں ہے، یہ وہ گمشدہ نقشہ ہے جسے ہمارا قبیلہ صدیوں سے تلاش کر رہا تھا۔ دراصل تمہارے باپ دادا جنات کے بادشاہ کے خاص کاریگر تھے اور یہ ہنر ان کے خون میں تھا۔ جو خواب تمہیں آتا تھا وہ دراصل ہماری دنیا کا ایک پیغام تھا جو تمہاری پاک روح نے وصول کیا۔ نکالو اسے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قالین باہر نکالا اور اسے فرش پر بچھا دیا۔ جیسے ہی قالین کھلا، وہاں موجود تمام طویل القامت لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ قالین کے نقش و نگار زندہ ہو کر چمکنے لگے۔ ظہور نے آگے بڑھ کر قالین کو چھوا۔
پھر اچانک اس کا چہرہ غصے اور پریشانی سے تمتما اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری تشویش تھی۔ اس نے قالین کے درمیان میں موجود اس خالی جگہ پر اپنی انگلی رکھی اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک عجیب انکشاف کیا۔ بانو، یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خلا ہے جسے پر کرنے کی صلاحیت انسانی دنیا کے کسی دھاگے میں نہیں ہے۔ تم جانتی ہو یہ نقشہ کیا ہے جسے تم پچھلے 3 ماہ سے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی تھی؟ یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ باب سکینہ ہے، وہ گمشدہ دروازہ جو صدیوں پہلے خیر اور شر کی ایک عظیم جنگ میں ہم سے کھو گیا تھا۔ اس دروازے کا نقشہ کاغذ پر نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے شرط تھی کہ یہ کسی ایسے انسان کے دل پر القاء کیا جائے جو سچا ہو، پرہیزگار ہو اور جس کی روح دنیاوی علائشوں سے پاک ہو۔ ہمارے قبیلے کو برسوں سے انتظار تھا کہ کب انسانی دنیا میں کوئی ایسی نیک روح پیدا ہو جو اس بھاری امانت کو اٹھا سکے۔ اور بانو، تم وہی منتخب خاتون ہو۔ تمہاری تہجد کی دعائیں، تمہارا صبر اور تمہارے خاندان کے رزق حلال پر استقامت وہ خصوصیات تھی جن کی وجہ سے قدرت نے اس مقدس مہینے میں تمہیں چنا۔ دراصل تمہارے باپ دادا جنات کے بادشاہ کے خاص کاریگر تھے، اور یہ ہنر تمہارے خون میں گردش کرتا ہے۔ جو خواب تمہیں آتا تھا وہ ہماری دنیا کا ایک غیبی پیغام تھا جسے صرف تمہاری روح نے وصول کیا۔ میں حیرت کے سمندر میں غرق تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک معمولی سی غریب لڑکی اتنے بڑے مقصد کے لیے چنی گئی ہوں۔ ظہور نے میرے چہرے پر عدم یقین کے سائے دیکھے تو اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً 2 دیو ہیکل خادم بڑے بڑے سونے کے تھال اٹھائے ہوئے آئے جو اشرفیوں اور جواہرات سے لب لب بھرے ہوئے تھے۔ ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ظہور نے وہ تھال میرے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے اس شاہکار کی معمولی سی قیمت ہے بانو، مگر مسئلہ قیمت کا نہیں، تکمیل کا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ڈیزائن کینوس میں یہ چھوٹا سا حصہ خالی ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو تمہیں خواب میں کبھی صاف نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ مہر ہے، اور یہ مہر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ صبر کے درخت کے ریشے سے لگ سکتی ہے جو صرف ہماری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلنا ہوگا، کیونکہ یہ آخری ٹانکا صرف وہیں لگ سکتا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے بوڑھے ماں باپ گھر پر اکیلے ہیں، وہ میرے بغیر مر جائیں گے۔ میں اتنی دور انجان دنیا میں نہیں جا سکتی۔ آپ یہ قالین لے لیں اور خود اسے مکمل کر لیں۔ ظہور کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا اور انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، بانو، اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تم صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی۔ آج 26ویں روزے کی افطاری کی ہے ہم نے، اور اگر یہ قالین 27ویں روزے کے دوران یعنی افطاری تک مکمل نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ شیاطین جنات جو صدیوں سے قید ہیں، وہ اس ادھورے راستے کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اور تمہاری دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ قالین تمہارے ہاتھوں کا بنا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے تمہارا سراغ لگائیں گے۔ وہ تمہارے گھر پہنچیں گے اور تمہارے والدین کو ختم کر دیں گے تاکہ اس دروازے کو کبھی مکمل نہ کیا جا سکے۔ اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو گھر جا کر موت کا انتظار کرو، یا ہمارے ساتھ چل کر اس دروازے کو مکمل کرو اور اپنے اور دنیا کی جان بچاؤ۔ ظہور کی باتوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے اپنے ابا اور اماں کا لاچار چہرہ یاد آیا۔ اگر میری وجہ سے ان پر کوئی آنچ آئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر میرے جانے سے میرے والدین محفوظ رہیں گے تو میں تیار ہوں، مگر کیا میں کل افطاری تک واپس آ جاؤں گی؟ ظہور نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا کہ ہم سحری کر کے یہاں سے نکلیں گے۔ اس نے وہیں مجھے سحری کا انتظار کرنے کا کہا۔ ہم وہیں اس عجیب و غریب ڈھابے میں بیٹھے رہے۔ میرے دل میں وسوسے آ رہے تھے، مگر وہاں کا ماحول پرسکون تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ سحری کا وقت قریب آتے ہی اچانک جنگل کی فضا بدل گئی۔ جیسے ہی میں نے سحری شروع کی، باہر گھپ اندھیرے میں سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں بدروہیں ایک ساتھ رو رہی ہوں۔ ساتھ ہی ایک تیز اندھیری آندھی چلنے لگی جسے ڈھابے کے پردے پھڑ پھڑانے لگے۔ ظہور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی تلوار سونت لی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، وہ آ گئے۔
दुश्मन जिन्नात ने तुम्हारी मौजूदगी की बू सूंघ ली है। वो कालीन को हासिल करने आ रहे हैं, जल्दी करो। ज़हूर ने फ़ौरन मुझे अपने हसार में लिया और बुलंद आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। बाहर से काले साए ढाबे की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो ढाबे की दीवारों से टकरा रहे थे, मगर ज़हूर की तिलावत ने एक नीले रंग की ढाल बना रखी थी। अचानक पूरा ढाबा ज़लज़ले की तरह लरसने लगा। ज़मीन फटने की आवाज़ें आने लगीं और फिर देखते ही देखते वो शाही ढाबा ज़मीन से बुलंद होने लगा। मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने खौफ से आंखें मीच लीं। हम ज़मीन की कशिश से आज़ाद होकर तेज़ी से आसमान की तरफ उठ रहे थे। नीचे से शयातीन की मायूस कुन चीखें आ रही थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गईं। हम बादलों को चीरते हुए ऊपर और ऊपर जा रहे थे। हवा का दबाव इतना था कि मेरे कान बंद हो रहे थे। ज़हूर मुसलसल कुछ पढ़ रहा था और उसके साथ ही पहरा दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजरा, शायद चंद मिनट या शायद घंटे। अचानक झटके महसूस होना बंद हो गए और एक अजीब सी खामोशी छा गई। ज़हूर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, आंखें खोलो बानो, हम अपनी हदूद में दाखिल हो चुके हैं। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो मेरे मुंह से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकल गया। हम बादलों के ऊपर तैरती हुई एक ऐसी दुनिया में थे जहाँ ज़मीन नहीं थी, बल्कि फ़ज़ा में मौलक जज़ीरे थे, और उन जज़ीरों पर ज़मर्द और याकूत के बने हुए आलीशान महल खड़े थे। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जो किसी सूरज के मोहताज नहीं थी, बल्कि चीज़ों के अंदर से फूट रही थी। ये जिन्नात का शाही महल था। ढाबा एक बड़े चबूतरे पर जाकर रुक गया और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ज़हूर मुझे लेकर महल के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ हर चीज़ हवा में तैर रही थी। कालीन ज़मीन पर नहीं बल्कि फ़ज़ा में बिछे हुए थे। हम चलते हुए एक बड़े दरबार में पहुँचे, जहाँ तख्त पर एक नहायत बारूब खातून बैठी थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, मगर एक ऐसी नौरानी चमक थी कि नज़र ठहरती नहीं थी। ये ज़हूर की वालिदा मलका ज़मुर्रद थी। मलका ने मुझे देखा और अपनी जगह से उठकर मेरा इस्तकबाल किया। वो मेरी तरफ आई और मेरा माथा चूमकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ए आदमज़ाद बेटी, तेरे रोज़े की खुशबू हमारे लिए मुश्क व अंबर से बढ़कर है। तेरी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। मलिका ने मुझे अपने पास बिठाया और एक और राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बानो, तुम जानती हो तुम्हारे घर पर फाकी क्यों आए? वो गुर्बत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्हीं शयातीन की कारस्तानी थी। उन्होंने तुम्हारे बाप का रिस्क बांध दिया था ताकि तुम लोग मजबूरी में आकर गलत चीज़ें बनाने लगो या हराम का रास्ता इख्तियार करो। मगर तुम्हारे बाप ने फाके काट लिए, लेकिन अपने फ़न को नापाक नहीं होने दिया। इसीलिए आज तुम यहाँ हो। ये कालीन सिर्फ नक्शा नहीं है बानो, ये एक कैद खाना है। जैसे तुम इसमें आखिरी गिरह लगाओगी, वो तमाम शयातीन जो तुम्हारे और हमारे पीछे पड़े हैं, वो इस कालीन के नक्शो निगाह में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। मैंने राहत का सांस लिया कि चलो, मेरे बाप की बीमारी और हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मैंने मलिका से कहा, तो फिर मुझे वो धागा दे, मैं अभी वो आखिरी टांका लगा देती हूँ। मैं कारीगर हूँ, मुझे देर नहीं लगेगी। मलिका और ज़हूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर एक अजीब सा दुख और हिचकिचाहट थी। मलिका ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और धीमे लहजे में कहा, बेटी, ये इतना आसान नहीं है। वो धागा किसी भेड़ की ऊन या रेशम के कीड़े से नहीं मिलता। वो धागा सब्र के दरख्त के रेशों से बनता है, और वो दरख्त हमारे महल के सबसे अंदरूनी और खुफिया बाग में है। लेकिन उस बाग का एक अटल कानून है, वहाँ जाने वाले को अपनी सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने हैरत से पूछा, कैसी कुर्बानी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आई हूँ। मलिका ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, एक कारीगर के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी बिनाई होती है बानो। अगर तुम्हें वो धागा चाहिए तो तुम्हें अपनी आंखें कुर्बान करनी होंगी, क्योंकि सब्र का दरख्त सिर्फ अंधेरे में ही अपना रेशा देता है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बिनाई? क्या मैं अंधी हो जाऊंगी? एक कालीन बाप के लिए आंखें ही तो सब कुछ होती हैं। अगर मैं नाबीना हो गई तो मैं अपने बाप का चेहरा कैसे देखूंगी? मैं कालीन कैसे बुनूंगी? मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ज़हूर ने तड़प कर कहा, माँ, क्या कोई और रास्ता नहीं? इस मासूम बच्ची पर रहम करें। मलिका ने नफ़ी में सर हिलाया। कानून कानून होता है बेटा, बड़ी फतह के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई,
लेकिन फिर मुझे अब्बा का तड़पता हुआ वजूद और वो हज़ारों शैतान याद आए जो मेरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, एक गहरा सांस लिया और खड़ी हो गई। मैंने मजबूत आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ मलके आलिया। अगर मेरी आंखों के बदले मेरे वालिदैन और मेरी दुनिया महफूज रहती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। मुझे बाह का रास्ता दिखाएं। मैंने अपने कामते हाथों को मुट्ठी में भींचा और एक गहरा सांस लेकर अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, ये तेरी बंदी तेरे ही आसरे पर अपनी सबसे कीमती नेमत कुर्बान करने जा रही है। बस मेरे माँ बाप की लाज रख लेना। मलका ज़मुरद ने भारी दिल के साथ बाग का आनी दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से एक ऐसी तेज़ और खैरकुन सफ़ेद रोशनी बाहर आई कि मुझे अपनी आंखें मीचनी पड़ी। ये रोशनी सूरज से भी ज़्यादा तेज़ थी, मगर उसमें तपश नहीं थी। मैंने पलट कर एक आखिरी बार ज़हूर और उसकी माँ को देखा। ज़हूर की आंखों में आंसू थे और मलिका दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ी थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सीधा उस रोशनी के तूफान में कदम रख दिया। जैसे ही मेरा दायां पांव बाग की ज़मीन पर टिका, मेरे दिमाग में एक शदीद धमाका हुआ, जैसे हज़ारों बिजलियां एक साथ कड़की हों। मेरी आंखों के सामने रंगों का एक तूफान आया, सुर्ख, नीला, पीला, और फिर सब कुछ अचानक बुझ गया। मुकम्मल और खौफनाक सन्नाटा और घुप अंधेरा। मैं अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। मेरी आंखें खुली थीं, मैं पलकें झपक रही थी, मगर सामने कुछ नहीं था। न रोशनी, न वो दरवाज़ा, न मेरे अपने हाथ। वो दुनिया जो एक लम्हा पहले तक रंगों से भरी थी, अब स्याह हो चुकी थी। मैंने अपने चेहरे को टटोला। मेरी आंखें वहीं थीं, मगर उनका नूर उस सब्र के दरख्त की जड़ों में मुंतकिल हो चुका था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल डूब गया। खौफ की एक सर्द लहर मेरे वजूद में दौड़ गई कि अब मैं कभी सूरज को नहीं देख पाऊंगी, कभी अब्बा का चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मगर फिर मुझे याद आया कि मेरे पास वक्त नहीं है। आज 27वां रोज़ा था और अफ्तारी से पहले मुझे ये जंग जीतनी थी। मैंने अंधेरे में हाथ आगे बढ़ाए और टटोलना शुरू किया। मुझे बाग की झाड़ियों के कांटे चुभ रहे थे, मेरे पैरों में पत्थर लग रहे थे, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे दिल की धड़कन मुझे रास्ता दिखा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो दरख्त मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। थोड़ा आगे जाने पर मेरे हाथों ने एक अजीब सी चीज़ को छुआ। ये लकड़ी का तना था, मगर ये पत्थर की तरह सख्त नहीं था, बल्कि इंसानी गोश्त की तरह नरम और गर्म था। और उस तने के अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे दिल धड़क रहा हो, धक 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 धक। मैं समझ गई कि यही सब्र का दरख्त है। मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, ए अल्लाह की मखलूक, मैंने अपनी आंखें तेरे कदमों में रख दी हैं। अब मुझे वो रेशा दे दे जिससे मैं बुराई का रास्ता रोक सकूं। जैसी मैंने ये कहा, दरख्त के तने में हलचल हुई और एक लेसदार और गर्म मादा मेरे हाथ पर टपका। मैंने महसूस किया कि एक बहुत बारीक लेकिन इंतहाई मजबूत धागा मेरे हाथ में खुद ब खुद आ गया है। ये धागा आम नहीं था। ये पकड़ने में ऐसा था जैसे मैंने बिजली की नंगी तार पकड़ ली हो। उसमें करंट था। मैंने उसे मजबूती से मुट्ठी में दबाया और वापस पलटी। वापसी का रास्ता ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब मैं मुकम्मल नाबीना थी। मैं गिरती पड़ती, ठोकरें खाती दरवाजे की सिमत बढ़ी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे ज़हूर की घबराहट भरी आवाज़ सुनाई दी, बानो, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसकी आवाज़ के सिमत अपना खाली चेहरा किया और हाथ में मौजूद वो चमकदार रेशा लहराया। ज़हूर ने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। उसने कहा, जल्दी करो बानो, हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। बाहर देखो क्या हो रहा है। मैं देख तो नहीं सकती थी, मगर सुन सकती थी। महल की दीवारें बुरी तरह लर्ज रही थीं। बाहर से ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं जैसे आसमान फट रहा हो। शयातीन ने जिन्नात की दुनिया पर भरपूर हमला कर दिया था। वो हमारे हसार को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। मलिका की आवाज़ आई, बेटा ज़हूर, तुम अपनी फ़ौज लेकर बाहर जाओ और उन्हें रोको। बानो को यहाँ मेरे पास छोड़ दो। जब तक ये कालीन मुकम्मल नहीं होता, कोई शैतान इस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। ज़हूर ने मेरा हाथ दबाया और कहा, बानो, हम सबकी ज़िंदगियाँ तुम्हारी इन उंगलियों में हैं। हम बाहर जाकर मौत को रोकेंगे, तुम अंदर रहकर उस कैद करो। खुदा हाफिज़। उसके कदमों की आवाज़ दूर होती गई और फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और मलिका थी। मलिका मुझे पकड़कर कालीन के पास ले गई और मुझे वहीं फर्श पर बिठा दिया। मैंने अपने सामने बिछे कालीन को टटोला। मेरी उंगलियां उस अधूरे मकाम पर पहुंची जहां वो मनहूस खला मौजूद था।
یہ وہی جگہ تھی جہاں سے مجھے سرخ آنکھیں گھورتی تھیں۔ اب چونکہ میں اندھی تھی تو مجھے وہ آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر ان کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ملکہ نے پریشانی سے پوچھا، بانو تم یہ کیسے کرو گی؟ تم دیکھ نہیں سکتی اور یہ کام انتہائی باریک ہے، ایک غلط گرہ سب کچھ برباد کر دے گی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ میرے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ملکہ عالیہ، ایک قالین باف کی آنکھیں اس کے سر میں نہیں، اس کی پوروں میں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ ڈیزائن اپنے خون سے بنایا ہے، میں اسے بنا دیکھے بھی پہچانتی ہوں۔ بس اب دعا کریں کہ میرا روزہ میری ڈھال بن جائے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور سوئی میں وہ صبر کا دھاگا پرویا۔ جیسی دھاگا سوئی کے ناکے میں گیا، سوئی گرم ہو گئی۔ میں نے اپنا پہلا ٹانکا لگایا۔ باہر جنگ شدید ہو چکی تھی، دھماکوں کی آوازوں سے محل کی گرد گر رہی تھی۔ ہر دھماکے کے ساتھ میرا دل دہل جاتا تھا، مگر میں نے اپنی توجہ نہیں ہٹنے دی۔ میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، میری انگلیاں مشین کی طرح چل رہی تھیں۔ ایک گرہ، دو گرہ، تین گرہ۔ وہ دھاگا قالین کے اندر ایسے جذب ہو رہا تھا جیسے پیاسی زمین پانی پیتی ہے۔ لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ جب میں آدھا حصہ مکمل کر چکی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے قالین کے اندر سے کھینچ رہا ہے۔ یہ کشش ثقل نہیں تھی، بلکہ یہ روح کی کھینچا تانی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے لگا میں کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہوں۔ ملکہ کی آواز دور ہوتی گئی، دھماکوں کی آوازیں مدھم پڑ گئیں اور پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں محل میں نہیں تھی، میں اندھیرے میں نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات، میں نابینا نہیں تھی۔ میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں اپنے گاؤں والے کچے گھر کے صحن میں تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صحن میں نیم کے درخت کے نیچے ایک چرپائی بچھی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ چرپائی پر ابا نہیں تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو باورچی خانے سے ابا کی آواز آئی، ارے بانو بیٹا، اٹھ گئی تم؟ دیکھو میں تمہارے لیے بازار سے حلوہ پوری لایا ہوں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو۔ میں بھاگتی ہوئی باورچی خانے گئی۔ وہاں ابا کھڑے تھے، بالکل تندرست۔ ان کے ہاتھ میں فالج کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پیار سے بولے، میری گڑیا، آج ہم شہر جائیں گے، گورنر صاحب نے مجھے بلایا ہے، وہ میرے کام سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے۔ اب ہم کچے مکان میں نہیں رہیں گے، ہماری اپنی کوٹھی ہوگی۔ میرا دماغ معاف ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو میں جنات کی دنیا میں تھی، ابھی تو جنگ ہو رہی تھی، ابھی تو میں اندھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ بالکل صاف تھے، کوئی قالین نہیں تھا، کوئی سوئی نہیں تھی۔ اماں بھی وہیں صحن میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ بانو بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو، دیکھو کتنی پیاری صبح ہے، سب دکھ ختم ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ میں ابا کے گلے لگ جاؤں اور کبھی نہ چھوڑوں۔ یہ وہی زندگی تھی جس کے میں خواب دیکھتی تھی۔ ابا ٹھیک تھے، ہم خوشحال تھے، لیکن پھر میرے دماغ کے کسی کونے میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ سب اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی میرے کان میں ایک سرگوشی ہوئی، ایک بہت ہی نرم اور دلکش آواز، دیکھو بانو، یہی وہ زندگی ہے جو تمہارا حق ہے، اس قالین کو چھوڑ دو۔ وہ قالین ایک مصیبت ہے، اگر تم نے وہ آخری گرہ نہ لگائی تو یہ سب ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ بس ہاتھ روک لو، رک جاؤ۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، میرے اپنے اندر کی خواہش تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ پھیلائے مجھے بلا رہے تھے۔ آ جاؤ بیٹی، کیوں پریشان ہو؟ چھوڑو ان قصوں کو، آؤ ہم اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں کمزور پڑ رہی تھی۔ کون بے وقوف ہوگا جو اس جنت کو چھوڑ کر واپس اس جہنم میں جانا چاہے گا جہاں جنگ ہے اور اندھا پن ہے۔ میرا ہاتھ ابا کے ہاتھ کو چھونے ہی والا تھا، میں نے تقریباً ہتھیار ڈال دیے تھے کہ اچانک فضا میں ایک چیخ گونجی، بانو، یہ دھوکہ ہے، ہاتھ مت روکنا۔ یہ ظہور کی آواز تھی، مگر وہ بہت دور سے آ رہی تھی، جیسے کسی گہری کھائی سے۔ بانو، اگر تم نے ہاتھ روکا تو تمہارا حال اور مستقبل سب ختم ہو جائے گا۔ یہ شیاطین کا جال ہے، وہ تمہیں ماضی کے سراب میں قید کر رہے ہیں۔ جاگو بانو، جاگو۔ میں ٹھٹک گئی۔ میں نے غور سے ابا کے چہرے کو دیکھا، ان کی مسکراہٹ اب عجیب لگ رہی تھی، ان کی آنکھیں ساکت تھیں، بالکل پتھرائی ہوئی، جیسے وہ زندہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی تصویر ہو۔ اور صحن میں جو نیم کا درخت تھا اس کے پتے ہل نہیں رہے تھے، وہاں ہوا تھی مگر کوئی چیز ہل نہیں رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا،
یہ سب فریب تھا۔ شیاطین میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہے تھے تاکہ میں قالین مکمل نہ کر سکوں۔ میرے اندر کا ایمان جاگا، نہیں، یہ میرے ابا نہیں ہو سکتے۔ میرے ابا مجھے کبھی فرض چھوڑنے کا نہیں کہیں گے۔ یہ شیطان ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچا اور زور سے چلائی، نہیں، مجھے یہ جھوٹی جنت نہیں چاہیے، میں اپنا فرض پورا کروں گی۔ اسی لمحے وہ خوبصورت منظر کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگا۔ ابا کا چہرہ پگھل کر خوفناک شکل میں بدل گیا۔ اماں ایک کالی پرچھائیں بن گئی اور میں واپس اسی اندھیرے میں گر گئی، محل کے اسی کمرے میں جہاں جنگ کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ میں ہانپ رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تھا۔ میں نابینا تھی مگر مجھے پتا تھا کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، میرا ہاتھ وہیں قالین پر تھا اور سوئی ادھوری گرہ میں اٹکی ہوئی تھی۔ صرف چند ٹانکے باقی تھے مگر میرا ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ اس ذہنی جنگ نے میری ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اور اگر میں بے ہوش ہو گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ باہر ظہور کی چیخیں آ رہی تھیں، وہ شاید زخمی ہو چکا تھا۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی، کوئی چیز محل کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ملکہ چلا رہی تھی، بانو جلدی کرو، وہ دروازے تک آ گئے ہیں۔ میرے پاس ہوش میں رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، درد۔ درد ہی انسان کو جگائے رکھتا ہے۔ میں نے بنا کچھ سوچے اپنی انگلی سوئی کی نوک پر رکھ دی اور زور سے دبا دیا۔ سوئی میری کھال کو چیرتی ہوئی گوشت میں اتر گئی۔ ایک شدید ٹیس اٹھی جس نے میرے دماغ کے سارے پردے کھول دیے۔ میرے منہ سے آہ نکلی مگر اس درد نے مجھے ہوش میں لے آیا۔ میری انگلی سے خون کا ایک گرم قطرہ نکلا اور سیدھا قالین کے اس ادھورے ڈیزائن پر گرا۔ جیسے ہی میرے پاک خون کا قطرہ جو روزے کی حالت میں نکلا تھا اس صبر کے دھاگے اور قالین کے نقش و نگار سے ملا، وہاں ایک ایسی چیز ہوئی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ قالین کے اندر سے ایک نیلی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ کپڑے کو نہیں جلا رہی تھی بلکہ یہ ٹھنڈی آگ تھی۔ اس نے آخری گرہ کو خود بخود جکڑ لیا۔ میں نے تیزی سے اپنے ہاتھ چلائے اور آخری ٹانکا لگا کر دھاگا دانتوں سے کاٹ دیا، اور پھر ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جیسے کائنات کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ وہ دھماکہ بارود کا نہیں تھا بلکہ وہ نور کا ایک ایسا سیلاب تھا جس نے پلک جھپکتے ہی پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں جو فرش پر بیٹھی تھی ہوا کے شدید دباؤ سے لڑک کر کئی فٹ دور جا گری۔ میرے کانوں میں سینکڑوں گھنٹیاں بج رہی تھیں اور میرا دماغ چکرا رہا تھا، مگر اس بار ایک چیز مختلف تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ابدی اندھیرا نہیں تھا جس نے مجھے مایوس کر دیا تھا، بلکہ ایک سفید اور شفاف دودھیا روشنی تھی جو آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی پلکیں جھپکائیں۔ میرے سامنے وہ قالین اب فرش پر بچھا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ ہوا میں معلق ہو چکا تھا اور کسی پنکھے کی طرح اپنے محور پر تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے گھومنے سے ایک زبردست بھنور پیدا ہو گیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے دریا کے بیچ میں خطرناک گرداب بنتا ہے، مگر یہ ہوا اور روشنی کا گرداب تھا جس کا مرکز وہ باب سکینہ تھا جسے میں نے ابھی اپنے خون کے قطرے اور صبر کے دھاگے سے مکمل کیا تھا۔ اچانک کمرے کا بھاری بھرکم دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر اندر کی جانب گرا اور گرد و غبار کا ایک طوفان اندر داخل ہوا۔ اس طوفان کے ساتھ وہ خوفناک شیاطین بھی اندر گھس آئے جو باہر ظہور کی فوج کو رونتے ہوئے اور حفاظت حصار کو توڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کی شکلیں اتنی بھیانک اور مکروہ تھیں کہ عام انسان دیکھ کر ہی اپنی جان دے دے۔ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آ رہی تھی جو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ان کے منہ سے نیلی آگ نکل رہی تھی اور ان کے پنجے خنجر کی طرح تیز تھے۔ ان کا سردار جو سب سے بڑا اور کوئلے کی طرح کالا تھا سیدھا میری طرف لپکا۔ اس کی سرخ آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھیں اور اس نے اپنا پنجہ میری گردن دبوچنے کے لیے بڑھایا۔ اس کی گرجدار آواز گونجی، تم نے بہت دیر کر دی لڑکی، اب یہ قالین بھی ہمارا ہے اور تمہاری جان بھی۔ میں خوف سے پیچھے کھسکتی ہوئی دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ موت میرے سر پر کھڑی ناچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کا زہریلا ناخن میری جلد کو چھوتا، قالین کے اندر سے ایک نیلی لہراتی ہوئی شعاع نکلی اور اس شیطان کی کلائی کے گرد سانپ کی طرح لپٹ گئی۔ وہ شیطان جو پہاڑ جیسا مضبوط لگ رہا تھا اس شعاع کی گرفت میں آتے ہی کسی چھوٹے بچے کی طرح بلبلانے لگا۔ قالین اب ایک ایسا ہول بن چکا تھا جو کمرے میں موجود ہر برائی کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دیو ہیکل جنات جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اب سوکھے تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے اس جھوٹے سے قالین کے ڈیزائن میں سماتے جا رہے تھے۔
وہ مزاحمت کر رہے تھے، فرش پر اپنے ناخن گاڑ رہے تھے تاکہ کھنچے نہ جائیں، مگر قالین کی کشش اتنی شدید اور اٹل تھی کہ کوئی طاقت انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ ظہور جو دروازے پر زخمی حالت میں کھڑا تھا، اس نے اپنا بازو تھامے ہوئے چلا کر کہا، دیکھو بانو، دیکھو تمہارا ہنر جیت گیا، برائی اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ عبرتناک منظر دیکھا کہ جیسے جیسے وہ شیاطین قالین کے سنہری دروازے کے قریب جاتے، ان کا جسم سکڑ کر چھوٹا ہوتا جاتا اور وہ خوفناک چیخیں مارتے ہوئے اس کپڑے کے ریشوں کے اندر جذب ہو جاتے، اور حیرت انگیز طور پر جیسی وہ جذب ہوتے، قالین پر ان کی تصویر ابھر آتی۔ وہ زندہ اور متحرک شیاطین اب بے جان نقش و نگار بن چکے تھے، ان کے سرخ دہکتی آنکھیں اب قالین کے دھاگوں کا ایک معمولی حصہ بن چکی تھیں۔ جب آخری شیطان بھی قالین میں قید ہو گیا تو قالین کا گھومنا بند ہو گیا، اس کی نیلی روشنی مدھم پڑ گئی اور وہ آہستہ سے نیچے فرش پر آ گرا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں مکمل اور گہری خاموشی چھا گئی، صرف میری اور ظہور کی تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملکہ زمرد جو تخت کے پاس کھڑی دعائیں مانگ رہی تھیں، تیزی سے میری طرف آئیں۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا، مجھے احساس ہوا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں ان کے چہرے کی لکیریں، ان کے لباس کے رنگ اور ظہور کے ماتھے سے بہتا خون سب کچھ صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے کیا، پھر ظہور کو دیکھا، پھر محل کی دیواروں کو دیکھا۔ میری بینائی واپس آ چکی تھی۔ میں خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ملکہ نے مجھے گلے لگایا اور ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بانو، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کی ہو، اللہ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ تمہاری آزمائش پوری ہوئی بیٹی، تم نے صرف ہماری مدد نہیں کی بلکہ اپنی دنیا کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ آج سے تم صرف بانو نہیں ہو، تم ہمارے لیے محافظ نور ہو۔ ظہور لنگڑاتا ہوا میرے پاس آیا، اس کے بازو سے نیلا خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر فتح کی ایسی مسکراہٹ تھی جو سارے زخموں پر بھاری تھی۔ اس نے زمین سے وہ قالین اٹھایا اور بڑے احترام اور عقیدت سے میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں یہ پھر سے کچھ کرنے نہ لگے، مگر ظہور نے نرمی سے کہا، ڈرو نہیں بانو، اب یہ سرد ہو چکا ہے، اب یہ شیاطین قیامت تک اس میں قید رہیں گے۔ یہ صرف ایک قالین نہیں رہا بلکہ ایک قید خانہ بن چکا ہے۔ اور سنو، ایک خوشخبری سن لو، تمہارے والد کی بیماری کوئی عام فالج نہیں تھا۔ ان شیاطین نے ان کے وجود پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ کام نہ کر سکیں اور تم لوگ مایوس ہو جاؤ۔ اب چونکہ وہ قید ہو چکے ہیں، ان کا منحوس اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب تم گھر پہنچو گی تو تمہیں اپنی محنت اور قربانی کا سلسلہ ملے گا۔ میں نے بے یقینی اور امید کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، کیا واقعی؟ کیا میرے ابا دوبارہ چل سکیں گے؟ ظہور نے یقین سے سر ہلایا اور کہا، ہاں بانو، یہ میرا وعدہ ہے اور یہ قالین اب تمہارے پاس رہے گا، مگر خبردار، یہ اب بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا اور تمہارا ایک رابطہ ہے۔ جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی ظالم تنگ کرے یا تمہیں ہماری ضرورت ہو، بس باوضو ہو کر اس قالین پر ہاتھ رکھ دینا اور دل سے ہمیں پکارنا۔ ہمارا پورا قبیلہ پلک جھپکتے میں تمہاری مدد کو حاضر ہو جائے گا۔ یہ قالین تمہاری نسلوں تک رہے گا اور اس کی حفاظت اب تمہارا فرض ہے۔ اس کے بعد ظہور نے اشارہ کیا اور خادم وہ بڑے بڑے سونے کے تھال اور جواہرات کی تھیلیاں لے آئے جو پہلے لائے گئے تھے۔ ظہور نے وہ سب ایک بڑی پوٹلی میں باندھ دیے اور بولا، یہ تمہارے والد کے ان قالینوں کی قیمت ہے جو شہر میں بک نہ سکے، اور یہ اس رات کی مزدوری ہے جو تم نے ہمارے لیے جاگی۔ یہ تمہارا حق ہے۔ واپسی کا سفر بہت تیز اور خاموش تھا۔ ہم دوبارہ اسی ڈھابے میں بیٹھے اور وہ ڈھابا آسمان سے زمین کی طرف اترا۔ جب ہم زمین پر پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے اور وہ خوفناک اور عصیبی ماحول ختم ہو چکا تھا۔ ظہور مجھے اسی جگہ چھوڑنے آیا جہاں سے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، خدا حافظ بانو، ہمیں کبھی مت بھولنا کیونکہ ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے نم آنکھوں سے اسے الوداع کہا اور پلک جھپکتے ہی وہ ڈھابا، وہ روشنیاں اور وہ جنات ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہاں صرف میں کھڑی تھی۔ میرے پاس دولت سے بھری بھاری پوٹلی تھی اور کندھے پر وہ تلسماتی قالین تھا۔ میں پاگلوں کی طرح گاؤں کی طرف بھاگی۔ میرا دل سینے سے باہر آ رہا تھا اور قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راستے میں مجھے کانٹے چبھ رہے تھے
मगर मुझे होश नहीं था। मुझे बस घर पहुंचना था और अपनी आंखों से वो मौजज़ा देखना था जिसका वो वादा ज़हूर ने किया था। जब मैं अपने घर के कच्चे और टूटे हुए दरवाजे पर पहुंची तो मेरा सांस फूला हुआ था। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और सहन में दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ से पोटली छूट गई और कालीन जमीन पर गिर गया। सहन में अब्बा की चारपाई खाली थी और बिस्तर की चादर एक तरफ पड़ी थी और वो नलके के पास खड़े वुजू कर रहे थे। वो अपने पैरों पर खड़े थे, बिल्कुल सीधे, बगैर किसी सहारे के। अम्मा पास खड़ी रो रही थी और अब्बा अपने हाथ हिला हिला कर देख रहे थे। मुझे देखते ही अब्बा की आंखों में जिंदगी की चमक आ गई। उन्होंने बाजू फैलाया और भारी मगर सेहतमंद आवाज में बोला, बानो, मेरी बेटी, देख अल्लाह ने करम कर दिया। मैंने वुजू करते हुए जैसे ही मुंह पर पानी डाला, मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से कोई भारी आहनी जंजीरें टूट गई हैं और खून दोबारा दौड़ने लगा है। मैं भागकर अब्बा के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के आंसू थे। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने कालीन बेच दिए और शहर के एक बड़े ताजर ने उनकी बहुत अच्छी कीमत लगाई है। मैंने उन्हें अशरफियाँ दिखाई तो वो हैरत से दंग रह गई। डॉक्टर भी बाद में हैरान थे कि फालिज़दा मरीज रातों रात कैसे भला चंगा हो गया। मगर मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ थी और ये दौलत और सेहत कैसे मिली। मैंने बस इतना कहा कि अल्लाह ने गैब से मदद भेजी है। ये राज मेरी और मेरे खुदा के दरमियान था, या शायद उस कालीन के दरमियान। इस वाक़े को कई साल गुजर गए हैं। अब हम कच्चे मकान में नहीं रहते, शहर में हमारी अपनी कोठी है और अब्बा का कारोबार दोबारा चमक उठा है। दुनिया भर से लोग हमारे कालीन खरीदने आते हैं, मगर वो ख़ास बाब सकीना वाला कालीन आज भी मेरे कमरे में बिछा हुआ है। मैंने उसे कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया और लोग कहते हैं कि बानो बीबी के घर में एक अजीब बरकत है। हर रमज़ान में हमारे घर एक बहुत बड़ा दस्तरख्वान लगता है, जहाँ पूरे शहर के गरीब और मुसाफिर खाना खाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि इतना लजीज और शाही खाना कहाँ से आता है और कभी ख़त्म क्यों नहीं होता। बावर्ची खाने से खुशबुएं आती हैं, मगर वहाँ कोई पकाने वाला नहीं होता। कोई नहीं जानता कि ये खाना मैं नहीं पकाती, बल्कि अफ्तारी से कुछ देर पहले मैं उस कालीन पर हाथ रखती हूँ और मेरे दोस्त वो जिन्नात अपना वादा निभाने चले आते हैं। वो आसमानी ढाबा मेरे घर के दस्तरख्वान पर सजता है और जब मैं अफ्तारी के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि कालीन के नक्शो निगार में कैद वो शयातीन मुझे बेबसी से देख रहे हैं। मगर अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मुहाफिज़े नूर हूँ और मेरा ईमान सबसे बड़ा हसार है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।